آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عالم کون ہے، جاہل کون ہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں گے، یا رسول اللہ عالم کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے، تم میں بہتر انسان وہ ہے قرآن کے آیات کو سیکھے، دنیا کو سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ ایک آیت بھی سیکھ لیا، دوسروں کو سکھا دیا، وہ ایک آیت کا عالم بن گیا۔ میرے دوستوں، اور آیت سیکھنے کے بعد اس آیت کے خلاف زندگی کریا تو جاہل بن گیا۔ مثال کے طور پر، ان المبذرین کانوا یخوان الشیاطین، بے جا فضول خرچ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اس کا علم ہو گیا، پھر بھی ایک انسان بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، افیم کھا رہا ہے، معلوم یہ سب مرنے کے چیزاں، یہ فضول شیطانی کاماں بول گو، علم ہونے کے بعد بھی جہالت برت رہا ہے تو وہی جاہل ہے۔ اچھا، اب یہاں سب سے پہلا عالم کون ہے؟ شیطان، علم رکھنے والا، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو سبق دینے والا۔ جب شیطان کو کہا گیا آدم کے سامنے سر جھکا سجدہ کر، اب شیطان کو معلوم تھا یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے جھکنا ہے، پھر بھی اس نے کیا کیا؟ اپنی انائی کو سامنے رکھ کر، اپنی بڑائی کو سامنے رکھ کر انکار کر دیا، علم ہونے کے باوجود جاہل بن گیا۔ اچھا، آدم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، کوارا پیپر تھا، تو اللہ نے آدم کو علم سکھایا، وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم، ہر چیز کا نام اللہ سکھایا، تو آدم عالم بن گئے، یعنی آدم جان لیے۔ پھر آدم آس کے مارے، بھولاپن کے مارے شیطان کی بات سن کر غلطی کر دیے، کھاؤنوں کو کر بولے سو چیز کھا گئے۔ پھر احساس ہوا، شرمندے ہوئے، توبہ کرے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، معاف کر کے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب دنیا میں تم تینوں چلے جاؤ، شیطان، آدم، ہوا، تم تینوں دنیا میں چلے جاؤ اور آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اگر ہماری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرو گے، نہ تمہیں خوف ہوگا، نہ تمہیں رنج ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو بھی میرے آیتوں کو جھٹلائیں گے اور میرے آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ میرے دوستو، بھائیوں، تو عالم چیز کو جان لیا وہ عالم ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، علم حاصل کر لیا، یہ کوئی جا کر کالج کو جا کر اور ماسٹر کے پاس بیٹھ کے وہ علم حاصل نہیں کریا، لوگوں سے معلوم کر لیا یہ موبائل ہے تو موبائل کا عالم بن گیا۔ لوگوں سے معلوم کر لیا یہ واچ ہے، ٹائم دکھانے کی چیز، یہ واچ کا عالم بن گیا۔ اور یہ ٹوپی ہے، یہ ٹوپی کا عالم بن گیا۔ یہ کوٹ ہے، کوٹ کا عالم بن گیا۔ یہ لائٹ ہے، سمجھ میں آ گیا، یہ لائٹ کا عالم بن گیا۔
جو بھی معلومات کر لیا اس کا وہ علم حاصل کر لیا۔ میرے دوستوں، یہ سورج ہے، علم حاصل کر لیا۔ یہ چاند ہے، سورج، علم حاصل کر لیا۔ یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، علم حاصل کر لیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، یاد رکھو کئیو پیغمبر مدرسے کو گئے نہیں، سند لیے نہیں، ماسٹروں کے سامنے بیٹھے نہیں، کیا ان عالم نہیں بنے؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کون سے مدرسے گئے تھے؟ کہاں سند حاصل کرے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام عالم نہیں بنے؟ کیسا علم حاصل کرے؟ سورج کو دیکھے، شاید یہ خدا رہے گا، کیونکہ پہلے بتوں کو دیکھے، باپ بت بناتے تھے، بیٹے جا کو بیچتے تھے، بولے یہ ہمارے ہاتھ سے بنا کو، ہمیں اپنا خدا کیسا ماننا؟ بنے تو ہمیں ہمارے ہاتھ سے، ہمیں ان کے خدا بنے، بلکہ الٹا یہ ہم نہ خدا کیسا بنتی، انکار کر دیے، علم کا حاصل کر لیے۔ پھر سوچے شاید یہ سورج میرا خدا رہے گا، کیونکہ ساری دنیا میں غالب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے یہ ڈوبنے کی چیز خدا نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند شاید اللہ رہیں گا، چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی نظر نہیں آیا، بولے چاند بھی خدا نہیں ہے۔ پھر بولے اسے سب بنانے والا میرا اللہ رہیں گا۔ میرے دوستوں، کیا ابراہیم علیہ السلام عالم نہیں بنے؟ کیا کوئی مدرسے گئے تھے، قرآن حفظ کرے تھے؟ میرے دوستوں، آیات کیا ہے؟ آیات کو سمجھے تو عالم بن جاتی۔ آیات کیا؟ یہ چاند سورج اللہ کی آیتوں میں ہے، یہ ہوا پانی اللہ کی آیتوں میں، یہ زمین، یہ آسمان اللہ کی آیتوں میں، یہ پہاڑ یہ اللہ کی آیتوں میں، یہ زندگی اور موت اللہ کی آیتوں میں۔ یہ آیات کو دیکھے تو ایمان بڑھا لے کہ اللہ رب العزت۔ میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کون سے مدرسے گئے تھے پڑھنے؟ اللہ خود تختیہ میں لکھ کو دے کو بھیجا اپنے نور سے۔ کیا جا کو مدرسے میں سند حاصل کرے؟ ارے فرعون وہی تو بولیا تھا، اے موسیٰ ہمارے یہاں تو چکڑ کھنل لے کو تھا سو، ہمارے کپڑے پہن لے کو، ہمارا کھا لے کو، ہمارے پاس پرورش ہو کو، تو کب عالم بن گا؟ یہی تو انکار کیا، کیونکہ فرعون عالم تھا، علم ہونے کے باوجود بھی جاہل تھا۔ نمرود عالم تھا، علم ہونے کے بعد جاہل ہے، کیونکہ جب تک علم حاصل نہیں کرتے انہیں بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ علم حاصل کر کو ہی بادشاہ بنتا ہے۔ علم حاصل کر کو بھی جاہل تھا نمرود، علم حاصل کر کو بھی جاہل تھا فرعون۔ موسیٰ عالم تھے۔ میرے دوستوں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ کون سے مدرسے گئے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام عالم نہیں؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مدرسے میں گئے تھے؟ کس ماسٹر کے پاس علم حاصل کرے تھے؟ نہیں، اللہ نے سکھایا تھا، اللہ ان کا ماسٹر استاد، جبرائیل لا کر پہنچاتے آیتاں، ایک ایک آیت سمجھتے، ایک ایک آیت سیکھتے، دوسروں کو سکھاتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم نہیں بنے اور صحابہ عالم نہیں بنے؟ اکثر صحابہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر کون سے مدرسے گئے تھے؟ کہاں جا کو سند حاصل کرے تھے؟ کیا علم حاصل نہیں کرے؟ حضرت عمر کیا پوچھتے ہیں؟ لوگوں، بادشاہ امیر المومنین علم حاصل کرے نہیں سو بادشاہ بن گئے، کیسا علم حاصل کرے؟ ایسے ہی علم حاصل کرے ایک دوسرے سے، مدرسے جا کو سند نہیں لیے۔ تو حضرت عمر پوچھتی، لوگوں عمر بھی اگر ٹیڑھا ہو جائے کیا کرتی؟ تو ایک نوجوان اٹھ کو کھڑ کو تلوار نکال کو بتاتا ہے، عمر اس سے ہم تجھے سیدھا کرتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بولتی، بارک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایسے بھی ہیں کہ وہ عمر کو تلوار سے سیدھے کرنے والے، سبحان اللہ بولتے۔ دیکھو کیسے عالم تھے ہمارے عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستوں، اکثر صحابہ لکھے پڑھے نہیں تھے، کوئی 10 آیتاں، کوئی 20 آیتاں،
کوئی 5 آیتاں، کوئی خالی لا الہ الا اللہ معلوم کر لے گو، تبلیغ کرنے چل جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ اللہ کی معلوم کر لیے، دنیا کو پناہ بتانے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو ہر کام اس رحمان اور رحیم کے نام سے، وہ رحمان رحیم کی پہچان کرانے چلے گئے۔ کیا عالم نہیں بنے؟ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عالم، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے عالم۔ میرے جو دوستوں بھائیوں، اور مکے کے جو ابو جہل تھے، ابو لہب، خالد بن مغرہ، عتبہ، ان سب مکے کے عالمہ، مکے کے سرداراں، میرے دوستوں انہوں پکے جاہلہ نکل گئے، جان پوچھ کو انکار کر دیے۔ جان پوچھ کو انکار کرنے والا جاہل، گٹکا کھائے تو مرتی کینسر آ کو، بیڑی سگریٹ پیے تو کینسر آ کو مرتی، شراب دارو پیے تو مرتی، پھیپڑے خراب ہو کو، پھر بھی پی رہی، علم ہونے کے باوجود جاہل۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرمایا؟ اب اتنے آیتاں تمہیں سنے، اب اتنے آیتاں سن کو بھی اسے عالم نہیں ہے، انہیں جاہل کو، تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ میرے دوستوں سوچ کے دیکھو۔ اب میں آپ کو 1 سے 3 جگہ کی آیتاں کھول کے سمجھایا۔ زیر زبر میں دا فرق ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے میں جو پڑھتی ویسی پڑھی، ہمیں پڑھ نہیں سکتے۔ وہ حلق سے نکلنا آواز، ہونٹاں سے نکلنا، دانتاں سے نکلنا، دھاڑا سے نکلنا، وہ سب بھی مدرسے کی پڑھی، مگر اللہ دل کے ارادے کے جاننے والا۔ بات سمجھ رہی؟ تو اسی لیے رسول اللہ ہم نے سند دے ڈالے، لائسنس دیا لے، یہ ایک آیت کو معلوم کر لیے تو دوسرے کو معلوم کرا لو بول۔ میرے دوستو بھائیوں، تو اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، دیکھو اللہ علم سکھا رہا ہے، کسے ہے؟ یہ سارے انسانوں کو، ہباٹاں کو، ان پڑھاں کو، گواراں کو۔ ایسی کتاب ہے قرآن کریم، میں بھی ہبٹ، ان پڑھ، گوار، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اب بھی نہیں آتا لکھنا پڑھنا۔ اب 150 آیتاں میں بولتا ہوں، ایسا ترجمہ کھول کو تشریح کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان یہ ہے، میرے رب کی شان یہ ہے، اللہ کی سچی کتاب کی نشانی ہے۔ ایک جاہل انسان، جاہل تھا سو اب جاہل نہیں، اب مجھے جاہل کر سو سمجھنے والا میرے سے بڑا جاہل۔ میں عالم ہوں، جتنے آیتوں کا مجھے ترجمہ معلوم ہے، آیتوں کا مطلب معلوم ہے، اتنا عالم ہوں میں۔ منجا جاہل سمجھنے والا، انہیں شیطان کا بھائی، انہیں جاہلوں کا باپ، انہیں معلوم رکھو بھی اندھا بنے، سمم بکمن امیون فہم لا یرجون، آنکھ ہونے پر اندھا، یتّا بول رہا ہوں پھر اس کے آنکھیں کے پر پردہ ہے، یتّے قرآن کی آیتیں سمجھا رہا ہوں پھر اس کے کانوں پر پردہ ہے، یتّے قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں پھر اس کے دل و دماغ کے اوپر جہالت کا پردہ پڑیا۔ میرے دوستو بھائیوں، دیکھو اللہ سارے انسانوں کو علم سکھا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو تمہارے رب کی، تمہارے پاک پروردگار کی، تمہارے سرو شکتی ایشور کی، تمہارے سرو شکتی پرمیشور کی، اس زمین آسمان کے مالک کی عبادت کرو۔ اعبدوا، عبادت کر کیا؟ نامہ لگا لے کو، چٹ چھوڑ لے کو، ٹوپی پہن لے کو، گل گھنٹی مار لے کو، موزاں بھی نعرے لاندے لے کو، اسے عبادت نہیں بولتے۔ عبادت رب کو پہچاننا، اپنے مالک کو، اس کی مرضی کو جاننا، اور پھر دنیا کو اس کی مرضی بتانا، اس ایشور پربھو کی پہچان دنیا کو کرانا۔